والدین کے لیے کہ وہ بھی نہ کہو تو جھڑکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہی اولاد کامیاب ہے جو والدین کے فرما بردار ہے۔ ہر معاملے میں مادی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، اس میں جو ہے سعادت مندی ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کے اوپر قربان ہو رہے ہیں، معاف کریے قبلہ، بچوں کے اوپر بیوی کے لیے قربان ہو رہے ہیں اور ماں سے نظر انداز کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ بھی ہے آج کل کے حالات کے حساب سے زیادہ جو ہے والدین کو مداخلت بھی نہیں کرنا، زیادہ مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال نہیں مداخلت بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کرے ہی نہیں، یعنی زیادہ ہم بولے کہ جملے غور کریے، جو بہرحال اگر فرما بردار ہے تو وہ انسان جو ہے ہر معاملے میں مادی یا صحت کے سلسلے سے ہو، اخروی سلسلے سے ہو، تو وہی بچہ، وہی اولاد کامیاب ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی نہ سوچے والدین کی مثلا اب بچہ جوان ہو گیا اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ابھی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ نہ سوچے کہ جوان ہو گیا اب ضرورت ہے کچھ نہیں تو کم سے کم دعا ہی دیتا رہے، اس طریقے سے شامل حال ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا کمر جھک گئی ہے، چل نہیں پاتے، حرکت نہیں کر پاتے، لیکن جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرتا رہے، تو اس طریقے سے بھی تربیت میں شامل ہے۔ تو بہرحال اگر جو ہے انسان یہ چاہتا ہے صحت مند رہنا تو وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ انسان جو ہے کبھی کبھی سوچتا ہے کہ ہم مریض ہیں، بیمار ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیا اور اس کے بعد بھی جو ہے صحت مند نہیں ہوئے، لیکن جو ہے یہ بھی تو ایسا بھی تو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، اسے بھی جو ہے راضی کیجئے، صرف جو ہے پیسے سے جو ہے صحت نہیں ہوتی۔ تو اچھا اس بات کو اور مضبوط کرتا ہوں، یحییٰ بن مکی تھا، ایک شخص دولت مند تھا، بادشاہ تھا، یحییٰ بن مکی۔ اب اسے ایک مرض ہو اور سینے میں سفید داغ کا برس تھا، مریض تھا، لیکن یہ ہوا کسی سے ظاہر نہ کرے اور اس کی وجہ سے وہ حمام میں بھی نہیں جاتا تھا نا، وہی عمومی حمام، گھر والا حمام نہیں ہے، حوض ہے، صحن ہے، یہ سب جو ہے تو عمومی حمام میں بھی نہیں جاتا تھا۔ اب جو ہے اس نے سوچا علاج کیا جائے، لوگوں سے یہ کہا کہ کوئی اگر بہترین طبیب ڈاکٹر ہو اسے بلاؤ۔ بہترین طبیب کو بلایا گیا، نصرانی طبیب تھا، جاسلیق ایک نصرانی مشہور طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اسے بلایا گیا۔ تو اب اس نے جو ہے امتحان کے غرض سے اس طبیب سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے، لہذا علاج کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور بہترین جو ہے دوا بنا دیا، انڈے کی زردی ہوتی سے اسے ڈال کے بہترین دوا تیار کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ مثلاً ترش سے پرہیز کرنا یا میٹھی اشیاء سے پرہیز کرنا، پرہیز وغیرہ بتا دیا، اور کہا کہ یہ دوا تیار کر دیا ہے اور اسے استعمال کرو۔ تو بہرحال چند روز کے بعد پیر میں اس کے درد نہیں تھا، وہ پرہیز بھی نہیں کیا۔ چند روز کے بعد پھر ڈاکٹر کو بلایا کہ معائنہ کریں۔ اب اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے کہا تھا پرہیز کیجیے گا، آپ نے پرہیز کیا ہی نہیں، تو علاج نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ گیا، کہا کہ دیکھو مسئلہ کچھ اور ہے، لے کر گیا تنہائی میں، اور جانے کے بعد کہا دیکھو ہم تمہارا امتحان آزما رہے تھے، حالانکہ یہ پاؤں وغیرہ میں کوئی درد وغیرہ ایسا مرض نہیں ہے، تنہائی میں لے کر گیا اور کہا کہ ہم آزمائش کر رہے تھے، تم بہت جو ہے مضبوط طبیب ہو، کہا کہ ہمارے سینے میں جو ہے داغ ہے، ہم چاہتے کہ اس کا علاج کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر علاج شروع کیا، لیکن چند دن کے بعد جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوا۔ جب صحت مند
نہیں ہوا. طبیب کو بلایا، طبیب نے بھی کہا کہ ہم نے تو ایسا علاج بہت لوگوں کا کیا ہے، چند دن میں تو وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن آپ صحت مند نہیں ہوئے. تو آخر میں اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کا باپ جو ہے آپ سے ناراض ہے، پہلے اسے راضی کیجئے تو پھر جو ہے یہ دوا کارگر ثابت ہوگی. بہرحال گیا اور جانے کے بعد باپ کو راضی کیا. اب اس کے بعد جیسے ہی دوا کھایا، ایک چمچ جیسے ہی کھایا تو صحت مند ہو گیا. اس نے طبیب سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ دیکھا کہ سب تو خوش ہے، سب آ رہے ہیں، شاید سب دے رہے ہیں، گندم چاول جو باقی سب تقسیم کر لے کر جا رہے ہیں، سب خوش ہے، لیکن ہم نے اندازہ کیا کہ تمہارا باپ جو ہے نظر نہیں آتا، لہذا ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ سب تو تم سے راضی اور خوش ہے، صرف جو ہے تمہارا باپ ہی تم سے راضی نہیں ہے، لہذا جو ہے ہم نے اندازہ کر لیا. تو جب باپ راضی ہو گیا تو پھر صحت مند ہو گیا. پڑھیے سلوات. تو اگر جسمانی صحت چاہتے ہیں وہ بھی باپ کو راضی کرنے سے. اگر دنیاوی مفاد، کون ہے کہ جو نہیں چاہتا پیسہ وغیرہ؟ کوئی ہے کہ جو نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا آپ کی بات نہیں ہے، آپ کی سزا ہے نا. کوئی ہے کہ جو نہیں چاہتا پیسہ؟ سب چاہتے ہیں پیسہ، خود ہی چاہتے، ہر شخص چاہتا ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ مادی فائدہ زیادہ ہوتا ہے نا. آدمی چاہتا ہے کہ مثلا 2 لگائے تو 10 ملے، اور اگر 2 لگائے 1 ملا تو سب کہے گا یہ بیوقوف ہے. اس کو جو ہے 300 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے، آج کے زمانے میں نہیں ہونا چاہیے. اسی کو ہوشیار کہتے ہیں کہ جو 2 کا 4 کرتے. پڑھیے سلوات. تو اسی کو عقل مند کہتے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے مثلا جو ہے مادی فائدہ ہو. تو اب یہ جو ہے واقعہ موجود ہے، تفصیل سے آپ نے سنا بھی ہے، بنی اسرائیل والا کہ ایک نوجوان کو قتل کر کے اسی کے راہ میں سامنے گھر کے بنی اسرائیل ہم نے وہ ڈال دیا. دوسرے کا یہ ہوا کسی نے قتل کیا ہے. اب ادھر سے قبیلے والے آگے کس قبیلے والے نے قتل کیا یہ معلوم نہیں کہ گھر والے نے قتل نہیں کیا، قتل کر کے ادھر لاش جو ہے ڈال دیا. مسئلہ ہو گیا. تو اب آخرکار جو ہے جب لوگ پریشان ہوئے آپس میں وہ ہو جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ ادھر چلے جائیے، اللہ کے نبی جناب موسیٰ سے جائیے، ان سے معلوم کر لیجیے. تو اب لوگ جو ہے جناب موسیٰ کے پاس آئے. ایک نوجوان کو، یعنی ہمارے نوجوان کو قتل کر دیا، اور اس قبیلے والے نے بنی اسرائیل نے قتل کیا. تو اب جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے اللہ سے دریافت کرتے ہیں. اگر چاہتے تو جناب موسیٰ بتا دیں، ہے نا. سنیے بہت دقیق بات ہے، جناب موسیٰ بتا دیتے، لیکن جناب موسیٰ نے کہا ہم اللہ سے دریافت کرتے ہیں. یعنی اس دور ہی سے، اس زمانے سے ہی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وسیلے کے قائل ہو. بتا دیتے جناب موسیٰ، کہا اللہ سے معلوم کرتے گئے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ مسئلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ اسے کہہ دو کہ یہ گائے ذبح کرے یا گوشت جو مقتول ہے اس کے اوپر رکھ دے، وہ خود ہی جو ہے زندہ ہو جائے گا، بولنے لگے. تو جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد بیان کیا. تو اب یہ جزیات میں پڑ گئے. ہوتا ہے نا کچھ بات اپنے ہوتے ہیں نا کہ ایک مسئلہ اب اس میں جو ہے بال میں کھال نکالنے لگتے. ارے اب بتائیے تو پھر گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ورنہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، روایت میں کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے کام ہو جاتا. لیکن اس میں جو ہے جزیات میں پڑ گئے. گائے کیسی ہونی چاہیے؟ کہ یہ ہوا کہ زیادہ یہ بھی نہیں کہ بہت بچہ یا بڑھا اس طریقے سے بھی نہ ہو. پھر جو ہے رنگ کیا ہونا چاہیے؟ رنگ میں پڑ گئے تو کہا کہ نہ سفیدی کی طرف مائل ہو، نہ سیاہ کی طرف زرد رنگ کا، نہ زرد رنگ ہو. پھر جو ہے اور جزیات میں پڑ گئے تو حکم ہوا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کھیتوں میں یعنی ہل جو ہوتی ہے یا پانی وغیرہ یہ سب نہ ہو. اب جو ہے جزیات میں پڑ گئے تو اور زیادہ جو ہے مسئلہ خراب ہوا. اب تلاش کرنے لگے پورے بنی اسرائیل میں
اس رنگ کی گائے جو ہے کہیں ہے نہیں، اور آخرکار جو ہے ایک شخص کے پاس معلوم ہوا کہ ہے، گئے لوگ، کہا کہ دے دو اس گائے کو، کہا کہ دیکھیے اس کی قیمت یہ ہے کہ کھال کے برابر جو ہے سونا دینا پڑے گا۔ اب پریشان ہوئے، آج جناب موسیٰ کے پاس، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کھال کے برابر جو ہے سونا دینا پڑے گا، یہ قیمت کیسے؟ کہا جناب موسیٰ نے اب کیا کرو گے، کہیں ہے نہیں، اسی کے پاس ہے تو دینا ہی پڑے گا تمہیں، اب کیا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخرکار گئے، اور جانے کے بعد قیمت دی، جتنا بولا قیمت دیا، ذبح کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی گوشت جو ہے مقتول پہ رکھا، خود ہی زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد کہنے لگا یا اللہ کے نبی، اسے یہ کہہ رہے ہیں اس نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ جو ہمارے خاندانی سے اعلیٰ صاحب نہیں تھا، قتل کیا، قتل کرنے کے بعد لاش ادھر بھیج دیا، ادھر کہہ رہے ہیں اس کے الزام لگا رہے ہیں اس نے قتل نہیں کیا۔ تب ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ گائے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، دلچسپ واقعہ، تو کہا کہ یہ جو نوجوان تھا جس کے پاس گائے تھی، ایک شخص آیا خریدنے آیا، قیمت بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا تھا، تو دیگر اشیاء خریدنے کے سلسلے سے آیا تھا، تو بہرحال جو چابی تھی، کیا دیکھا کہ باپ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اس کے تکیے کے نیچے چابی ہے، تو سوچا کہ اگر چابی نکالیں گے تو پھر جو ہے کیا ہوگا، باپ بیدار ہو جائے گا، نیند خراب ہو جائے گا، لہٰذا سودا ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اب جب باپ بیدار ہوا تو پورا واقعہ بتایا کہ بابا صرف اس لیے چابی آپ کے تکیے کے نیچے تھی، سو رہے تھے، چابی اس لیے نہیں لیا کہ چابی تکیے سے نکالتے تو آپ کی نیند خراب ہو جاتی۔ تو باپ نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، تم نے جو سودا نہیں کیا بہت زیادہ منافع ہوگا، اور اسی گائے کے ذریعے جو ہے منافع اتنا ہوا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو جو باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر کس قدر جو ہے اسے منافع ہوتا ہے۔ یہ سوال تو کس قدر جو ہے منافع ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دنیا میں حاضر چیز چاہ رہا ہے وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، اور اگر جو ہے والدین ناراض ہو جائیں، یہ والدین جو ہے جلدی بدعا نہیں کرتے، بہت ایسا ہوتا ہے تو منع کرنا نہیں چاہیے، سلوات کرتے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے مسئلہ خراب تو کرتے ہیں، تو والدین یہ نافرمانی بدعا سے بچنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں ہے امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ملائک کائنات دیکھانے دعوت میں گئے، وہاں پہنچے تو رات کے وقت ایک رونے کی آواز، تو مولا علی نے کہا امام حسین بیٹا دیکھو کون شخص رو رہا ہے، اسے لے کر آؤ۔ امام حسین گئے، کیا دیکھا، کعبہ کے پاس ایک شخص جو ہے نالا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے۔ امام حسین گئے اور جانے کے بعد اسے سوال کیا کیوں گریا کر رہے، بتایا۔ پھر امام حسین نے کہا کہ میرے بابا نے بلایا ہے۔ اور امام حسین لے کر آئے، جب مولا کائنات کے سامنے حاضر ہوا، مولا نے اس سے سوال کیا، بتاؤ اس قدر جو ہے نالا و فریاد گریا کیوں کر رہے؟ اس نے کہا کہ مولا نہ پوچھیے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ امام نے سوال کیا کہ بتاؤ کون سا گناہ کر رہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے ہم باپ کی نافرمانی کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ باپ کے پاس جو ہے
صندوق تھا، اس میں جو ہے رقم وغیرہ درہم دینار تھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اسے لے لیں، چھین لیں، لیکن باپ نہیں دے رہا تھا، اور آخرکار جو ہے ہم ناراض ہوئے، باپ کو زور سے دھکا مار دیا، باپ جو ہے زمین پہ گر گیا، وہ صندوق لے کر، وہ دولت لے کر ہم بھاگ گئے۔ باپ ناراض تھا، باپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے تمہارے لیے دعا کریں گے، خانہ کعبہ جائیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اس نے کہا کہ مولا میرا باپ گیا، اس نے جو ہے دعا کی، اس کے بعد جو ہے 3 سال ہو گئے، یعنی ایک طرح کا پورا جسم جو ہے سوکھ کر لکڑی ہو گیا، چل پھر نہیں سکتے۔ بہت ہم نے جو ہے باپ کو راضی کیا تاکہ وہ دعا دے دے، آخرکار 3 سال ہو گیا، باپ راضی نہیں ہوا۔ جب بہت اصرار کیا تب باپ جو ہے راضی ہوا۔ تو ہم نے باپ سے کہا کہ چلیے کعبہ چل کر ہمارے حق میں دعا کر دیجیے۔ بہت اصرار کے بعد باپ راضی ہوا، اور باپ کو اونٹ پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تاکہ باپ ہمارے حق میں دعا کر لے کر جا رہے تھے۔ اونٹ پہ باپ سوار تھا، یہاں تک کہ اوپر سے ایک پرندہ ہوا، اور جیسے ہوا اب اونٹ جو ہے اور تیز دوڑنے لگا، جیسے ہی دوڑا تھوڑا رفتار بڑھا، باپ جو ہے اونٹ سے گر گیا نیچے پتھر تھا، پتھر سے سر ٹکرایا، اور جیسے سر ٹکرا گیا اونٹ سے گرا، ٹکرا گیا، فوراً جو ہے باپ فوت کر گیا۔ اور آخرکار جو ہے ہم نے دفن وغیرہ کر دیا۔ باپ راضی ہو گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے حق میں دعا کرے تاکہ صحت مند ہو جائیں۔ تو مولا خانہ کعبہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم صحت مند ہو جائیں۔ ایک طرف کا جسم جو ہے سوکھ کر لکڑی ہو گیا ہے، لکڑی کے معنی۔ تب امام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، دعا تعلیم دیتے ہیں، اور اس میں اعظم ہے، اور اس دعا کو تم پڑھو۔ اس وقت تمہیں دیا کہا کہ اس میں اعظم ہے، اور اس دعا کو پڑھو، اور اس دعا کی وجہ سے تم صحت مند ہو جاؤ۔ مولا علی نے اس دعا کو تعلیم دیا، تحریر کر کے جو ہے اسے دے دیا۔ اب اس کے بعد جو گیا یہ دعا کی اس میں اعظم ہے، دعا کو پڑھا، رات میں پڑھا، صبح کو صحت مند ہو گیا۔ وہ دعا جو ہے دعائے مشغول ہے، جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھا تو صحت مند ہو گیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بھی سعادت مند ہو، دنیا بھی سعادت مند ہو، کامیاب ہو۔ تو والدین کی خدمت کی وجہ سے ہے، یعنی والدین اس سے راضی ہیں، اسی لیے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اگر جو ہے والدین راضی نہیں ہے تو سب اعمال جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو بہرحال والدین کو اگر دنیا میں نہیں بھی ہے تب بھی ان کے ساتھ لیکن کرتا رہے، اعمال کا جو پروندہ ہے وہ باز رہتا ہے، تو یعنی کیا کرے گا ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ مطلب آپ ذکر کی جب کروا کے میدان میں تب شہید ہو گئے، چھٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے جب شام پہنچا، جب دمشق میں یہ قافلہ پہنچا، بس ایک قافلہ پہنچا، ایک معظمہ ایک خاتون کھانا اور پانی لے کر دمشق میں قید خانے میں آئی، اور آنے کے بعد شہزادی زینب سے کہا کہ بیوی یہ کھانا ہے، پانی ہے، آپ بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے، اور اس کے بعد جو ہے میری ایک دعا ہے وہ دعا کر دیجیے۔
شہزادی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا ہماری دعا یہ ہے، کھانے کے بعد یہ دعا کر دیجئے کہ پروردگار میرے حسین کو تا قیامت زندہ رکھے۔ جب یہ کہا تو شہزادی نے سوال کیا، اچھا یہ بتا دعا کریں گے لیکن یہ کھانا یہ کیسا ہے؟ بیان کیا حسین کی سلامتی کا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ بچپنے میں ہم بیمار تھے، مریض تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو میرا باپ جو ہے لے کر مجھے رسول اسلام کی خدمت میں گیا اور میرے باپ نے کہا رسول اسلام سے کہ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ یہ بچی صحت مند ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے امام حسین قریب موجود تھے۔ رسول اسلام نے امام حسین سے کہا، چھوٹے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد دعا کی، اس کے بعد جو ہے ہم صحت مند ہو گئے۔ لہذا ہم مدینے میں تھے، میری ماں جو ہے ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کا نظر کیا کرتی، کھانا بناتی تھی اور اس کے بعد جو ہے دیکھتی تھی مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب اسیر جو نظر آتا تھا اسے کھانا دیتی تھی، کھا لو اور میرے حسین کے لیے دعا کرو۔ کہا بی بی ہماری شادی ہو گئی، ہم دمشق میں آ گئے اور ہر شب جمعہ ہم جو ہے حسین کی سلامتی کا نظر کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں دمشق میں جو سب سے، بس آخری فکرہ، جو سب سے زیادہ غریب ہو، جو سب سے زیادہ مسکین ہو، جو سب سے زیادہ محتاج ہو، ہم اسے کھانا دیتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا آپ سے زیادہ کوئی غریب مسکین محتاج نظر نہیں آیا، لہذا کھانا کھا لیجیے اور دعا کر دیجیے کہ میرے حسین کو اللہ زندہ رکھے۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے منہ پیٹ لیا، اے معذبہ میرا حسین کربلا کے میدان میں گرم ریت کے ایک دن کا بھوکا پیاسا شہید پروردگار اس مقدس اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، منافقین کے منافق سے اور ظالمین کے ظلم سے، اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جنت الوقت کے نام رضا بھیا فرما۔ پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما، جوان کے ساتھ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات بنت فاطمہ ریاض حسین طاہرہ رضا رضا بنت فاطمہ طاہر بنت طاہر رضا مولانا جواد اصغر بنت ناجیہ مظاہرہ خاتون بنت ضمیر علی انور حسین بن قلب حسین حسن بن انور حسین حاضر حسن بن انور حسین شور حیدر بن انعام حسین رفیقہ بی بی بنت باسل علی شہربانہ بنت فدا حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے بھی مرحومین سب کے روح کو ایصال فرما۔ علیہ وآلہ السلام علیکم آواز اللہ للہ الذي علّم فلا جلد منی سلام وابن ما بقیت وقی اللہ والنار فلا جعل اللہ آخر الحد منی لزیارت۔ السلام علیہ وسلم وعلى آل حسین وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔